بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الربع من العشر الأواخر من رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو. جمہور علماء کے نزدیک اخیر عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے. عام ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو. اس حساب سے حدیث بارہ کے مطابق جو حدیثوں میں پڑھی ہے شب قدر کی تلاش 21, 23, 25, 27, 29 راتوں میں کرنا چاہیے. اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی اخیر عشرہ یہی کراتا ہے. اگر ابن حزم ایک اور بزرگ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ عشرہ کا معنی 10 کے ہیں، لہٰذا اگر 30 کا چاند رمضان المبارک میں ہو تب تو یہ ہے، لیکن اگر 29 کا ہو تو اس صورت میں اخیر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے. اور اس صورت میں ختم راتیں 20, 22, 24, 26, 28 ہوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور وہ اعتکاف بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا. اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے تاج راتوں میں کبھی اہتمام ہے، زیادہ واجب ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں کو اعتکاف شروع ہوا اور اعتکاف کرنے کی رات ہی لیلۃ القدر کی تلاش کی. اس لیے جو ہے نا جو اکثر علماء کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ 21, 23, 25, 27, 29 ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. اگرچہ اعتبار اور راتوں میں بھی ہے اور دونوں قولوں پر تلاش جب ممکن ہے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاتا رہے، کیونکہ دو قول آ گئے، ایک اکثر علماء کے قول ہے، ایک بعض کے قول ہے. اور شب قدر کی فکر میں لگا ہے. 10-11 راتیں کوئی ایسی اہم یا مشکل چیز نہیں جن کو یاد کر گزار دینا اس شخص کے لیے کچھ مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہو. جو بندہ ثواب کو بھی مان ہو اس کے لیے جاننا تو مشکل نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہو. اب عبادت الاسلام قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فانتظروها في التاسع والسابع والخامسة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ دوسری حدیث پاک ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لایا تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع ہونا، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی. پہلے لیلۃ القدر متعین کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، لیکن جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے وہ تعین اٹھا لی گئی. تو کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو. لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو. مختلف اقوال حدیث پاک کے اندر ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں. اب اس حدیث کے اندر 5ویں، 9ویں، 7ویں کی حدیث بتایا گیا. پیچھے جو ہے نا 21, 23, 25, 27, 29 کا قول آ رہا ہے. اس لیے جو ہے نا یہ اختلاف ہے کب بھائی، لیکن اکثر جمہور کا قول یہ ہے کہ اخیر عشرہ کے اندر ہے اور پھر اس میں بھی اخیر عشرہ میں بھی وہ تعداد متعین کر دیتے ہیں. تعداد کو جاگ لیں تو ضرور اللہ کے نام سے مستفید ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے.